بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا پسندیدہ فعل ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا۔ اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسفر کی تکلیف کو، پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں۔ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، جنت تک کا بھی ساتھ ہوتا ہے دونوں کا۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی تعریف اور توصیف اور حوصلہ افزائی کرے۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑیں نہیں بلکہ خوش ہوں، قدر کریں۔ اس کے حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ ایک اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کی زبان ایسی شیریں ہو کہ جب وہ بولے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ بیگم اگر ناراض ہو جائے تو کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے اپنے ہاتھ سے اپنی اہلیہ کو کھلائیں، انشاءاللہ ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ زن مرید یا رن مرید کا طعنہ گویا اچھا شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، لہذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مطمئن رہیں کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اس کی غلطی بتاتے نہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے۔ اسے احساس ہوتا نہیں اور ہماری بدگمانیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، جہاں سے واپس آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ اپنے بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ میاں بیوی کی 3 باتیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ غلط راستے پر ہیں۔
آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے۔ آپس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کریں۔ مرد کی تندرستی، سکھ اور عزت و آبرو کی حفاظت اور گھر کا اولاد کا خیال، یہ سب عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چاہے تو گھر کو جنت بنا لے، چاہے جہنم۔ بیوی کو چاہیے کبھی نئی دلہن کی طرح پیش آئے تو کبھی جان نثار ساتھی، تو کبھی خاوند کی محافظ بن کر اس کی حفاظت کرے اور کبھی ایک شفیق استاد بن کر اس کو دنیا کے گناہوں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کا گھر برباد کرے، شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے اور دونوں میں پھوٹ یا جدائی ڈالے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اور جو عورت شرعی عذر کے بغیر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، جہنمی اور منافقہ ہے، جس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدارانہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے، اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ بے شک رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ بیٹی کی پسند، وہ جو کہتے ہیں بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، سنو بیٹی فاطمہ، اللہ کا رشتہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ بہتر فیصلے، بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ محبت، اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ میاں بیوی کا اکٹھے ایک برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔
حضرت علی نے فرمایا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ 3 اصول۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ سچا دوست صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ جی آپ مجھے اتنا بدل دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔